اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایۃ علی امیر المؤمنین علیہ السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووصيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب. اللهم صل على محمد وعلى اوصیائه لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. صلوات على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد. عزیزان گرامی، زیارت وارثہ کے عنوان سے آپ حضرات کی خدمت میں یہ اشرا مجالس جاری ہے. سلسلے کی 6ٹھی مجلس ہے اور ان مجالس میں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ زیارت وارثہ کی تشریح پیش کریں آپ کے سامنے کہ معصوم نے یہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں یہ کس مفہوم میں استعمال کیے ہیں، ان کا کیا معنی ہے، اور ہم سمجھ سکیں کہ کس طرح سے ہمیں سلام کرنا چاہیے، ہماری نیت کیسی ہونی چاہیے. انشاءاللہ آج آخر میں کچھ آداب زیارت سے متعلق پیش کروں گا. بہت سے لوگ 40 پہ زیارات پہ جا رہے ہوں گے، تو جو زیارات پہ جا رہے ہیں تاکہ انہیں بھی ایک احساس ہو کہ آداب کیا ہونے چاہیے، کس طرح سے زیارت بجا لائی جائے اور زیارت کی قبولیت کی کیا علامات ہیں اور کیسے زیارت قبول ہوتی ہے. انشاءاللہ کوشش کروں گا آج اور کل کے اندر ان مطالب کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں. عزیزان گرامی، اور کل انشاءاللہ رات میں کیونکہ شب شہادت بھی ہے تو انشاءاللہ اس میں تھوڑا سا تفصیل سے امام سے متعلق کچھ مطالب پیش کرنے. تو عزیزان گرامی، یہ زیارت وارثہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جناب سید الشہداء کو اس انداز سے ان الفاظ کے ساتھ سلام پیش کیا. آج جس تک ہم پہنچے وہاں پہ امام نے 3 گروہوں پہ لعنت بھیجی ہے. فلعن اللہ امة قتلتك ولعن اللہ امة ظلمتك ولعن اللہ امة سمعت بذلك فرضیت به. اب ان 3 گروہوں کو مجھے پیش کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے مفہوم مجھے لعنت کا پیش کرنا ہے. عزیزان گرامی، زیارت میں 2 مفاہیم آپ کو اکثر جگہوں پہ ملیں گے. سب زیارات میں زیارت کا مطلب سلام ہے، تو امام جہاں پہ سلام بھیجتے ہیں امام معصوم علیہ السلام پہ، وہاں پہ ان کے دشمنوں پہ لعن بھیجتے ہیں. تو سلام اور لعن ہمیشہ دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں کہوں کہ تولا اور تبرہ دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں. اب یہ دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ ہیں. قرآن کے اندر بھی دونوں آیات ساتھ ساتھ ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ آیت جو ہے سورہ احزاب کی آیت ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبر اسلام پر درود بھیجا ہے اور کہا کہ یعنی صلو اور پھر تسلیمہ بھی دونوں الفاظ آئے ہیں. صلوات بھی ہے اور سلام بھی. صلوات یعنی درود ہے اور سلام یعنی ان کو بہرحال ان کے سامنے اپنے آپ کو خم کرنا، جھکنا.
اقرار کرنا کہ وہ ہم سے افضل ہیں، ہم سے بہتر ہیں۔ تو سلام سے انسان کا پتہ چلتا ہے، جن انسان کسی کو سلام پیش کرے تو اپنے آپ کو تسلیم کرے ان کے سامنے۔ آئیں ذرا اس کے فوراً بعد والی آیت ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ، اللہ بھی ان پہ لعنت بھیجتا ہے اور ملائکہ بھی ان پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ لعنت جو ہے کوئی گالی کا نام ہے یا معاذ اللہ کوئی رقیق الفاظ ہے۔ نہیں، اگر رقیق الفاظ ہوتے تو خداوند متعال قرآن مجید کے اندر لفظ لعنت کبھی استعمال نہ کرتا۔ اب تک تو توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ؟ تو لفظ لعن جو ہے وہ قرآن کے اندر جا بجا اللہ نے استعمال کیا ہے۔ تو جہاں پہ درود و سلام اکٹھے پیغمبر پہ بھیجا، اس کے فوراً بعد والی آیت میں ان کے دشمنوں پہ یہ کہا کہ جو پیغمبر کو اذیت دیتے ہیں ان سب پہ۔ اب پیغمبر اسلام نے فرمایا لا تصلوا علیہ صلاۃ البترا، مجھ پہ دم کٹی صلوات مت بھیجا کرو۔ تو قیل یا رسول اللہ بس صلاۃ البترا، یا رسول خدا یہ دم کٹی صلوات کیا ہوتی ہے؟ بترا ابتر کا مؤنث ہے، کیونکہ صلوات جو ہے وہ مؤنث ہے۔ فرمایا کہ میرے دشمن مجھے ابتر کہا کرتے تھے، یعنی ان کی نسل جو ہے وہ یہ نسل بریدہ ہیں۔ تو کہا کہ مجھے ایسی درود اور صلوات کی ضرورت نہیں ہے کہ جس میں میری آل کا ذکر نہ ہو۔ کبھی بھی مت کہا کرو اللہم صلی علی محمد، نہیں، ہمیشہ کہا کرو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ہمیشہ میری آل کو میرے ساتھ صلوات میں شریک کیا کرو۔ اب تک تو سب لوگ میرے ساتھ ہیں اس معاملے میں کہ ہمیشہ پیغمبر نے کہا کہ میری آل کو میرے ساتھ درود میں سلام میں شریک رکھو۔ اب ہمارے ہاں بہرحال یہ پوری بحث ہے بعض اوقات مسلمانوں میں کہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد ہے یا اللہم صلی اللہ محمد و علی آل محمد۔ تو نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ پیغمبر اور ان کی آل پہ درود نہ بھیجا جائے۔ تمام مسلمان، امام شافعی کا شعر ہے نا، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم، اے آل محمد آپ کی محبت فرض من القرآن الذی انزلہ، اللہ نے اس قرآن میں واجب قرار دی ہے جس کو اللہ نے اپنے حبیب پہ نازل کیا۔ کفاکم بالعظیم المرتبۃ انکم، آپ کی عظمت منزلت کے لیے بس یہی کافی ہے کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ جو آپ پہ درود نہ بھیجے اس کی نماز ہی قبول نہیں ہے۔ یہ امام شافعی کا شعر، توجہ ہے مجمع کی؟ تو امام شافعی نے کہا ہے کہ آپ پہ جو درود نہ بھیجے اس کی نماز ہی قبول نہیں ہے۔ لیکن سب مسلمان درود پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں؟ ہم لوگ کہتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، وہ کہتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد و علی آل محمد۔ تو وہ 2 مرتبہ علی استعمال کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، 2 مرتبہ علی لے کے آتے ہیں۔ ہمارے ہاں معصوم نے یہی بتایا کہ نہیں 1 مرتبہ، کیونکہ آل میں اور نبی میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، ہم ان دونوں کے درمیان میں کسی بھی فاصلے کے قائل نہیں، ہم بلا فصل ہونے کے قائل ہیں۔ اب تک تو بات واضح ہے؟ تو اب یہ درود ہے اور ساتھ میں سلام۔ اب یہاں پہ آئیں ذرا ایک حدیث کو پیش کرتا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا۔ پوچھا گیا حل الحب والبغض من الایمان، مولا یہ محبت اور نفرت کا کوئی ایمان سے تعلق ہے؟ محبت کا، نفرت کا ایمان سے کوئی تعلق ہے؟ تو امام نے فرمایا حل الایمان الا الحب والبغض، کیا ایمان محبت اور نفرت کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے؟ یعنی ایمان نام ہے صرف محبت کا اور نفرت کا۔ توجہ چاہوں گا، امام فرماتے ہیں ایمان نام ہی، ایمان نام ہی، یعنی مومن کون ہے؟ جس کے دل میں یہ محبت ہوگی یا نفرت ہوگی؟ کہ اللہ اور اللہ والوں سے محبت اور ان کے دشمنوں سے نفرت۔ اب پورا دین خلاصہ ہی 2 جملوں میں ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب یہ لعن کیا چیز ہے، یہ تبرہ کیا چیز ہے، جو بہت سے ہمارے بعض اوقات افراد اس طرح سے اس کو مفہوم پیش کیا کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی گالی ہے۔ آئیں ذرا پیش کریں، اعلان بیزاری کا نام لعن ہے۔ لعنت بھیجنا یعنی اعلان بیزاری، کسی سے دوری کا اظہار کرنا تبرہ کہلاتا ہے۔ براءت، اعلان براءت کرنا، یعنی ہم ان سے دور ہیں۔ جو بھی آل محمد سے عداوت رکھتا ہے ہم ان سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ بس یہ پورا مفہوم لعن کا یہ ہے، ہم ان سے کوئی بھی توجہ نہیں چاہتے، ہم ان سے کوئی بھی محبت اور اپنے دل میں کوئی گنجائش ان کے لیے نہیں رکھتے۔ جن کے لیے ہم گنجائش نہیں رکھتے ہم ان سے اعلان بیزاری کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کے اندر جب بتایا کہ کلمہ کیسے پڑھا جائے گا تو کہا لا الہ الا اللہ، پہلے نفی کر دو کہ تمام معبودوں کی نفی ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانتے، سارے بتوں کا انکار پہلے ہے، بعد میں توحید کا اعلان۔
تو پہلے تبرہ اور بعد میں تولا. اب مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا، لیکن اشارہ کروں گا یہاں پہ. امام علیہ السلام نے کہا ہے کہ ہمیشہ اپنے دلوں کے اندر کبھی بھی کوئی، انگریزی میں کہا جاتا ہے سافٹ کارنر، یعنی نرم گوشہ بھی مت رکھنا. ہمارے دشمنوں کے لیے نرم گوشہ بھی مت رکھنا، وإلا پھر ہماری شفاعت کے منتظر نہ رہنا. اب یہ اس سے زیادہ سخت الفاظ میں پیش نہیں کر سکتا. تو امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہمارے دشمنوں کے لیے کوئی نرم گوشہ نہ ہو، کوئی سافٹ کارنر نہ ہو دل کے اندر. نہیں ٹھیک ہے، وہ بھی اچھے رہے ہوں گے، یہ بھی اچھے ہیں، وہ بھی اچھے ہیں، سب اچھے ہیں، کہ نہیں. بروں کو برا سمجھنا، اچھوں کو اچھا کہنا، کہ یہ اللہ کی روش ہے. اللہ نے قرآن کے اندر بتایا ہے کہ جتنے بھی دشمن تھے انبیاء علیہ السلام کے، اللہ نے سب پہ لعنت بھیجی ہے. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اللہ نے پوری قوم پہ، کہ ظالموں کی پوری قوم پہ لعنت ہے. اب یہ قرآن کا مفہوم ہے جس کو میں یہاں پہ زیارت سے پیش کر رہا ہوں. توجہ سمجھ میں کہ میرے ساتھ. فَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً قَتَلَتْ کا پہلا امام نے گروہ جو بتایا، اے سید الشہداء آپ کے قاتلوں پہ لعنت ہو، جنہوں نے قتل کیا، یعنی جو قتل کے اندر شریک تھے. اب چاہے کوئی مستقیماً قتل کرنے آیا ہو یا اس نے دوسرے کو قتل کرنے کے لیے بھیجا ہو، امام کے جو قتل کے اندر شریک ہے امام نے اس پہ لعنت بھیجی ہے. تو اب لعن اللہ امۃ قتلت کا، اب یہ گروہ جو ہے وہ بہت محدود ہے، محدود گروہ ہے. یہ کون سا گروہ محدود ہے؟ قاتلوں کا گروہ. کیونکہ جو مستقیماً قتل امام معصوم میں شریک ہوتا ہے صرف وہی قاتل ہے، اور اس گروہ پہ امام نے لعنت بھیجی ہے. وہ گروہ محدود ہے، وہ صرف قاتلوں کا گروہ ہے. امام فرماتے ہیں ہر وہ شخص جو قتل حسین کے اندر شریک تھا، اب وہ چاہے اسے موقع نہ ملا ہو قتل کرنے کا، لیکن اس نے تیر چلایا یا پتھر پھینکا تو وہ بھی قاتلوں کے اندر آتا ہے. اب وہ جو تیاری کرنے والا تھا قتل سید الشہداء کے لیے، اس تمام گروہ پہ لعنت ہے. دوسرا گروہ کون ہے؟ اس کا دائرہ بہت وسیع ہے. وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً قَتَلَتْ کا، فَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً قَتَلَتْ کا، وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً ظَلَمَتْ کا. دوسرا گروہ ہے کہ مولا جس نے آپ پہ ظلم کیا ان سب پہ لعنت ہو. ظلم کرنے والا اس دور سے محدود نہیں ہے. امام فرماتے ہیں چاہے اس دور میں ظلم کیا ہو، چاہے آج کے دور میں ظلم کرے. اب اگر کوئی سامرہ پہ جا کے حملہ کر دیتا ہے، کوئی بم پھینکتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، تو اب یقین مانیے کہ یہ الفاظ امام علیہ السلام کے اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ قاتلوں پہ بھی لعنت ہے اور اماموں پہ، ائمہ پہ ظلم کرنے والوں پہ بھی لعنت ہے. اگر بات واضح ہو رہی، اب اس سے زیادہ میں تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں. تو امام فرماتے ہیں کہ امام معصوم پہ ظلم کرنے والوں پہ لعنت ہے. وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً ظَلَمَتْ کا، جس نے ظلم کیا، اب وہ کسی بھی طریقے سے ظلم ہو، اب وہ چاہے زبان سے ہو. بعض زیارات میں ہے بالایدی والالسن، بالایدی، ید کی جمع ہے ایدی. امام فرماتے ہیں چاہے ہاتھوں سے کسی نے ظلم کیا ہو، والالسن، السن جمع ہے لسان کی، چاہے زبان سے ظلم کیا، کسی بھی طرح سے ظلم کیا، امام معصوم کو اذیت دی ہو. بعض افراد تھے کہ جو امام کو زبان سے نشتر مارتے تھے، اذیت کرتے تھے، امام علیہ السلام کو اذیت دیتے تھے. دیکھیں امام معصوم حساس شخصیت کا نام ہے. توجہ چاہوں گا سارے مجمع کی اس بات میں. اگر آپ کو بھی کوئی بری بات کہے گا نا تو آپ کو اذیت محسوس ہوگی، لیکن امام کو زیادہ اذیت محسوس ہوتی. کیوں؟ کیونکہ امام زیادہ حساس ہوتے ہیں. کیوں حساس زیادہ ہوتے ہیں؟ اللہ نے رأفت کی نسبت دی ہے پیغمبر کی طرف، رؤوف ہیں. اللہ نے اپنے لیے بھی کہا وہ رؤوف رحیم ہے، اور پیغمبر کے لیے بھی کہا وبالمؤمنین رؤوف رحیم، یعنی پیغمبر بھی رؤوف ہیں. امام معصوم بھی رؤوف ہوتا ہے. رأفت کہتے ہیں رقیق القلب، جو دل کا بہت نرم ہو، جو کسی اور کے گرنے سے چوٹ کو محسوس کرے، جو دوسرے کے درد کو محسوس کرے، وہ امام ہوتا ہے. ہم بعض اوقات اپنا ہی درد محسوس کرتے ہیں، دوسروں کا درد محسوس نہیں کرتے. عزیزان گرامی، ہم بعض اوقات سخت دل ہو جاتے ہیں گناہوں کی وجہ سے، لیکن امام اسے کہا جاتا ہے جو معصوم ہوتا ہے، جس کا دل بہت پاک ہوتا ہے، وہ دوسرے کے بھی درد کو محسوس کرتا ہے. تو اس لیے اگر کبھی بھی کوئی امام کو زبان سے اذیت دیتا تھا تو انہیں اذیت ہم سے زیادہ محسوس ہوتی تھی. کیوں؟ وہ رأفت، رؤوف ہیں، وہ بہت رقیق القلب ہیں، دل کے نرم ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ شجاع نہیں ہے، بے انتہا دلیر شجاع. جو سب سے زیادہ شجاع ہو وہی امام وقت ہے. امام سب سے زیادہ شجاع ہوتا ہے، لیکن اسی وقت میں امام دوسروں کے درد کو محسوس کرتا ہے. جب دیکھتے ہیں کوئی بچہ گر گیا، یہاں پہ الفاظ ہے کہ جناب سید الشہداء تیز چل رہے تھے، دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے جمع ہو رہے ہیں. جیسے ہی بچے جمع ہوئے تو کچھ 3، 4، 5 اور 6 برس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے. ان میں سے ایک بچہ گر گیا تو سید الشہداء رک گئے، اس بچے کو گود میں اٹھایا، پیار کیا، دوبارہ اسے زمین پہ کھڑا کیا، کہا کہ آؤ میری انگلی پکڑ کے چلو تاکہ بچہ دوبارہ گر نہ جائے. جو ایک چھوٹے سے بچے کو بھی ریت پہ گرنے کے درد کو محسوس کرے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. اگر میں بات پہنچا پا رہا ہوں تو امام اسے کہا جاتا ہے وہ ہر
ہستی کے درد کو محسوس کرے. امیر المومنین نہج البلاغہ میں کہتے ہیں کہ میرے دامن پہ کوئی اتنا سا دھبا نہیں دکھا سکتا کہ اگر ایک چونٹی ایک گندم کے ٹوٹے ہوئے دانے کو اٹھا لے اور اس میں سے گندم کے اس دانے میں سے آٹا نکال لے اور چھلکے کو پھینکنے والی ہو, اتنا سا دھبا نہیں دکھا سکتے کہ اس سے پہلے کہ وہ چونٹی اس چھلکے کو اپنے منہ سے پھینکے میں اس کے منہ سے نہیں نکالوں گا. پتہ نہیں میں پہنچا پایا ہوں یا نہیں. مولا فرماتے ہیں میں اس کے منہ سے اس چھلکے کو نہیں نکالوں گا. تو امام اسے کہا جاتا ہے کہ جو دوسرے کے درد کو شدت سے محسوس کرے, جو دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرے, اسے امام وقت کہا جاتا ہے, جو سب سے زیادہ محسوس کرے. اور مومن کی بھی علامات میں سے علامت یہ ہے وہ دوسروں کے درد کو محسوس کرتا ہے. اور جانے گرامی بہت سے لوگ آتے تھے اور زبان سے اذیت کرتے تھے امام علیہ السلام کو, زبان سے اذیت کرتے تھے. امیر المومنین کو خصوصاً بہت سے لوگ اذیت دیتے تھے. کچھ لوگ امام حسن کو بے انتہا اذیت دیتے تھے. امام سب سے زیادہ جو اذیت دی گئی ہے زبان سے وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام. کل میں انشاءاللہ پیش کروں گا جناب دوسرے امام علیہ السلام کو سب سے زیادہ زبان سے اذیت دی گئی. لیکن خود سید الشہداء کو بھی لوگ بے انتہا بعض اوقات زبان سے اذیت کرتے تھے اور جسم سے تو بے انتہا اذیت کی گئی میدان کربلا میں. تو عزیزان گرامی امام نے یہاں دوسرے جو لان بھیجی ہے, پہلا قاتلوں پہ, دوسرا ظالموں پہ لعنت ہے. جناب امام جعفر صادق اس انداز سے کہہ رہے ہیں فرماتے ہیں کہ آپ کے اوپر آپ کا قتل کرنے والوں پہ لعنت اور آپ پہ ظلم کرنے والوں پہ لعنت. اور تیسرا گروہ کون ہے؟ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ. اور اس تمام گروہ پہ لعنت ہو, اس امت پہ یا اس گروہ پہ لعنت ہو جو سنتے تھے. فَرَضِيَتْ بِهِ سَمِعَتْ بِذَلِكَ, سن رہے تھے کہ حسین پہ ظلم کیا جائے گا, سن رہے تھے کہ لوگ قتل حسین کے لیے جا رہے ہیں. وَرَضِيَتْ بِهِ, اور راضی ہو کے بیٹھ گئے. علماء کہتے ہیں کہ کوئی ایسا گروہ نہیں تھا جس نے یہ اعلان کیا ہو کہ ہم راضی ہیں. تو یہاں پہ امام جو لعنت بھیج رہے ہیں یہ کس گروہ پہ ہے؟ توجہ ہے مجمع کی. یہ کون سا طبقہ ہے جس پہ امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اس پہ لعنت ہو, کہ جو سن کے راضی ہو گیا؟ عزیزان گرامی جو کسی ظلم سے متعلق سنے اور خاموش بیٹھا رہے وہ اس ظالم کے ساتھ ظلم میں شریک ہے. اب سن رہے ہیں لوگ کہ سید الشہداء جا رہے ہیں عراق کی طرف, اور لوگ پھر بھی کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے. یہاں تک کہ کسی نوجوان نے کہا کہ بابا سید الشہداء نے مدد کے لیے بلایا کہ کون کون آئے گا میرے ساتھ, میں عراق جا رہا ہوں. کہا بیٹا ہمارا کیا معاملہ, یہ حسین کا معاملہ حکومت کے ساتھ ہے. کون حکومت سے مقابلہ کرے, حکومتوں سے ہم لوگ نہیں لڑ سکتے. بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جناب سید الشہداء کے ساتھ چلنا چاہتے تھے. یہاں تک کہ ایک آدمی سے متعلق ملتا وہ کربلا تک ساتھ آیا اور بار بار کہتا تھا کہ مولا آپ جیت جائیں گے, میں آپ کا ساتھ دوں گا. مولا نے کہا نہیں, مولا نے کہا نہیں, تو جس ظاہری فتح کی بات کر رہا ہے, جس ظاہری فتح کی بات کر رہا ہے وہ نہیں مجھے ملے گی. یعنی تو سمجھ رہا کہ میں جیت جاؤں گا اور اس کے بعد پھر مال غنیمت تجھے مل جائے گا, ایسا نہیں ہوگا. باطنی فتح میرے لیے ہے, فتح میری ہے, یعنی میرا نام باقی رہے گا, میرا کردار باقی رہے گا, میرا دین باقی رہے گا, میرے جد کی تعلیمات باقی رہیں گی. اب یہاں پہ میں جملے کو پیش کر رہا ہوں, مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہو. مولا فرماتے ہیں تعلیمات میں باقی رہوں گا, فتح میری ہوگی, لیکن ظاہری لحاظ سے میں شہید کر دیا جاؤں گا. تو اس نے فوراً کہا کہ مولا کیسے ہو سکتا ہے, آپ فاتح خیبر کے بیٹے ہیں, آپ حیدر کرار کے بیٹے ہیں, کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو شکست ہو جائے؟ مولا نے کہا نہیں, میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں, یہ شکست نہیں ہے, میری شہادت ہی میں میری فتح, میری شہادت میں میری فتح. اب وہ کہتا تھا نہیں مجھے تو بیت المال چاہیے. مولا کربلا پہنچ گئے اور وہ دیکھتا رہا, یہاں تک کہ بعض روایات میں ہے کہ وہ دیکھتا رہا اور امام حسین کو شہید کر دیا گیا. اور اس کے بعد وہ حل من ناصر ینصرنا کا بھی مولا کا فرمان سن چکا تھا, پھر بھی اس نے نصرت نہیں کی. اس کے بعد اٹھ کے چلا گیا کہ بھئی واقعا حسین صحیح کہہ رہے تھے, وہ شہید ہو جائیں گے. یعنی اتنے ایک آدمی ہے ایسا بھی تھا. تو بہت سے لوگ راستے میں ملتے رہے لیکن انہوں نے ساتھ نہیں دیا. اب یہاں پہ میں صرف ایک جملے کو پیش کروں گا, نوجوانوں کے لیے خاص طور سے یہ بات پیش کر رہا ہوں. کسی نے امام سجاد علیہ السلام سے سوال کیا, مدینے میں, کہا کہ مولا آپ کے بابا, اب اس نے طنز کیا. میں نے کہا تھا نا کہ بہت سے لوگ زبان سے اذیت دیتے تھے, اب اس نے طنز کیا, کہا کہ مولا, اب میں مولا کہہ رہا ہوں, اس نے نام لیا تھا. اس نے کہا مولا کربلا میں کس کو فتح ہوئی؟ آپ کے بابا تو مارے گئے اور یزید زندہ رہا, تو کون جیتا؟ جب وہ طنز کرنے لگا نا, مولا نے کہا میں تیرے سوال کا بھی جواب دیتا ہوں, ذرا جا میرے جد رسول خدا کی مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ کے آ.
میں اس کے بعد تجھے جواب دوں گا. وہ دوڑتا ہوا گیا, جلدی سے نماز پڑھی, واپس آیا. مولا آپ نے کہا تھا مجھے جواب دیں گے. مولا نے کہا ابھی بھی جواب نہیں ملا تجھے, ابھی بھی جواب نہیں ملا؟ کہ نہیں مولا, میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ آپ کے بابا کو کربلا میں فتح ہوئی ہے یا یزید کو؟ یزید زندہ رہا, آپ کے بابا مارے گئے. مولا نے کہا ابھی بھی تجھے جواب نہیں ملا؟ توجہ توجہ توجہ. مولا نے فرمایا ابھی بھی تجھے جواب نہیں ملا؟ کہ نہیں مجھے جواب نہیں ملا. کہ جب تو نماز کے لیے جا رہا تھا آیا تجھے کسی نے روکا؟ اگر تجھے کسی نے نماز سے روکا ہے تو پھر یزید جیتا, اور اگر کوئی تجھے عبادت سے نہیں روکتا تو پھر میرے بابا کو فتح ہوئی ہے. اگر کوئی تجھے نماز سے نہیں روک رہا, اس کا مطلب ہے کہ حسین ابن علی کو فتح ہوئی ہے, کہ حسین ابن علی نے دین کو بچایا. عقائد سارے کے سارے اگر آج باقی ہیں تو حسین ابن علی کے صدقے میں باقی ہیں. آج یہ سارے کے ساری عبادات باقی ہیں تو سید الشہداء کے سہارے سے عبادتیں باقی ہیں. کہ آج نماز باقی ہے تو خون حسین کا صدقہ ہے کہ نماز باقی ہے, اگر میں پیش کر پا رہا ہوں عزیزان کرام. تو مولا نے کہا کہ وہ تیسرا گروہ وہ تھا. اب میں نے بات کو یہاں تک پہنچایا کہ فلان اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بے, فرضیت بے, اور وہ سن رہے تھے لیکن پھر بھی راضی بیٹھے تھے. یزید بار بار اعلان کر رہا تھا, عبید اللہ بن زیاد یا بہرحال جو اعلان کر رہے تھے مسلسل. تو عزیزان گرامی اب یہ جتنے بھی اعلانات ہو رہے تھے جناب سید الشہداء کسی کے سامنے باک نہیں رکھتے تھے. اور جب کسی نے مطالبہ کیا تھا نا بیعت کا مدینے کے اندر, تو جناب سید الشہداء نے ایک صرف جملہ کہا تھا کہ اگر یہ بیعت اچھی چیز ہے تو تنہائی میں مجھ سے بیعت کیوں مانگ رہا؟ تم تنہائی میں مجھ سے رات کے وقت گھر پہ بلا کے کہتے ہو کہ بیعت کر لیجئے خاموشی سے, کہ یہ رات کے وقت تنہائی میں مجھ سے بیعت کیوں مانگ رہے ہو؟ اگر تم سمجھتے ہو یہ بیعت اچھی چیز ہے تو کل مسجد نبوی میں سب کے سامنے بیعت کا مطالبہ کرنا, میں وہاں سب کے سامنے جواب دوں گا کہ میں بیعت کیوں نہیں کر رہا. عزیزان گرامی لیکن ان سب میں کوئی جرت نہیں تھی. دوبارہ پھر اگلے دن اسی نے سوال کیا اور کہا کہ حسین آپ نے کہا تھا کل جواب دیں گے. مولا نے کہا یہ مسجد نبوی تو نہیں ہے, تو بازار میں سوال کر رہا ہے. کہا کہ نہیں آپ مجھے یہیں پہ جواب دے دیجیے. مولا نے کہا میں تجھے رات بتا آیا ہوں, مثلی لا یبایع مثلا, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. زمین آسمان سے مل سکتی ہے, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. کچھ لوگ پہنچ گئے, مجھے سب کو پہنچانا ہے. مولا نے یہ نہیں کہا حسین بیعت نہیں کر سکتا. مولا نے یہ نہیں کہا کہ حسین بیعت نہیں کر سکتا. مولا نے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مجھ جیسا میرا بابا علی, مجھ جیسا میرا بھیا حسن, مجھ جیسا میرا بیٹا رضا, جہاں جہاں پہ بیعت کا دھبا لگانے کی کوشش کی جائے گی, امام نے ایک جملے میں جواب دے دیا, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. زمین آسمان سے مل سکتی ہے, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. توجہ ہے زیدانی گرامی. پھر اس کے بعد فوراً کہا امام نے, اب اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں, یہاں پہ جتنا ہو سکتا تھا میں نے پیش کر دیا. آئیں ذرا اگلے جملوں کو پیش کرتا ہوں. یا مولا یا ابا عبداللہ, کون کہہ رہا ہے؟ چھٹے امام علیہ السلام جو خود مولا ہیں, جو آقا ہیں, جو امام ہیں, جنہیں ہم سب مولا امام صادق علیہ السلام کہتے ہیں, مولا کہتے ہیں. وہ امام صادق علیہ السلام آ کے جب سید الشہداء کی بارگاہ میں آتے کہتے ہیں کہ یا مولا یا ابا عبداللہ, اے میرے مولا. اللہ اکبر. اپنے دادا نہیں کہتے صرف یہاں پہ, اے میرے جد, یہ نہیں کہتے, کہتے یا مولا یا اللہ اکبر. حسین ابن علی آپ کا مقام کیا ہے کہ وہ امام جو اسی منصب پہ فائز ہے جس منصب پہ آپ فائز ہیں, وہ علم لدنی کے بھی مالک ہیں, وہ عصمت کبریٰ کے بھی مالک ہیں, حجت خدا بھی ہیں, امام معصوم بھی ہیں, منصوص من اللہ بھی ہیں, وہ تمام کے تمام وہ ولایت بھی رکھتے ہیں, سارے وہ عہدے رکھتے ہیں جو آپ کے پاس ہیں. لیکن جب آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو کہتے ہیں الصلاۃ, یا آپ کو جب مخاطب ہو کے کہتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں یا مولا یا ابا عبداللہ. اللہ اکبر. یا مولا, اے میرے مولا, یا ابا عبداللہ, اے ابا عبداللہ. میں نے پہلی مجلس میں ظاہراً پیش کیا تھا, یا دوسری مجلس میں, کہ ابا عبداللہ الحسین کہا جاتا ہے جناب سید الشہداء کو. اور مستحب یہ ہے کہ انسان ہر نماز کے بعد کم از کم ایک مرتبہ کربلا کا رخ کر کے کہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. یہ نمازی کے بعد کیوں؟ کیونکہ نماز عبادت ہے.
نماز عبادت ہے، نماز کے فوراً بعد کربلا کا رخ کر کے کہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. توجہ چاہوں گا سارے مجمع کی. یا ابا عبداللہ امام حسین کی کنیت ہے بچپنے سے ابو عبداللہ، عبداللہ کے باپ، عبداللہ کے بابا، عبداللہ کے بابا. بہت سے لوگوں نے لکھا کہ جناب سید الشہداء کے ایک بیٹے کا نام عبداللہ تھا، لیکن نہیں. میں دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں. جب ایک مرتبہ یزید نے سوال کیا نا امام سجاد سے آپ کا نام کیا ہے، میں آپ کہہ رہا ہوں، اس نے سوال کیا کہ قیدی نام کیا، تو امام نے کہا کہ انا علی ابن الحسین، میں علی ابن حسین ہوں. کہا مجھے تو بتایا گیا تھا وہ کربلا میں شہید ہو گئے. کہا کہ ذاک آخری، وہ میرا بھائی علی اکبر تھا. کہا یہ سارے مردوں کے سر ہے، یہ ایک سر بچے کا سر ہے، یہ کس کا سر ہے؟ کہا علی ابن حسین، یہ علی اصغر ہے، یہ بھی علی ابن حسین ہے. توجہ توجہ. کہ یہ بھی علی ابن حسین ہے. کہا تمہارے باپ کو اور کوئی نام نہیں ملا تھا، اپنے سارے بیٹوں کے نام علی رکھ دیے. کہا امام سجاد نے جواب دیا، کہا میرے بابا کہتے تھے اگر میرے 100 بیٹے ہوتے میں ہر بیٹے کا نام علی رکھتا. غور فرمائے عزیزان کرام، اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ سید الشہداء کے ہر بیٹے کا نام علی تھا. عزیزان گرامی لیکن کنیت ہے ابو عبداللہ، عبداللہ کے بابا، عبداللہ کے بابا. عبد کہتے ہیں بندگی کرنے والے کو، اللہ کی بندگی کرنے والے کے باپ. نماز ہے عبادت، نماز ہے اللہ کی بندگی، اس لیے نماز کے بعد مصحف کربلا کا رخ کر کے ساری زیارت نہ بھی آتی ہو تو کم از کم اتنا ضرور کہہ دو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، اے ابو عبداللہ الحسین آپ پہ سلام ہو. مولا کیوں؟ کیونکہ قیامت تک آنے والے ہر اللہ کے بندے کے باپ کا نام حسین ہے. قیامت تک آنے والے ہر اللہ کی بندگی کرنے والے کے باپ کا نام حسین ہے. اب اگر کوئی بھی اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کرنے والا سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، تو وہ حسین کو سلام کرے، کیونکہ یہ عبادت حسین کی وجہ سے باقی ہے. یہ عبادت کسی حسین ابن علی کے صدقے میں باقی ہے. اس لیے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ آپ پہ سلام. توجہ ہے مجمع کی؟ تو چھٹے امام آ کے امام حسین علیہ السلام کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں یا مولایا یا ابا عبداللہ، اے میرے مولا. اب یہاں پہ ایک اور جملے کو پیش کر دوں. چھٹے امام علیہ السلام جب شہداء کربلا کی زیارت پڑھتے ہیں، 72 شہداء کی، تو کہتے ہیں بے ابی انتم و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان. اللہ اکبر. اور کسی نے اختلاف بھی نہیں کیا کہ نہیں یہ جملے صحیح نہیں ہیں. کسی مجتہد کسی عالم نے نہیں کہا کہ جملے غلط ہیں یا معاذ اللہ ضعیف ہیں یا یہ قابل قبول نہیں ہیں. اور ایک زیارت میں بھی نہیں آیا، کتنی زیارات میں آئے ہیں. مولا کیا سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو میں معصوم ہوتے ہوئے اور میرے ماں باپ معصوم ہے، میں اس کے باوجود بھی کہہ رہا ہوں کہ میرے ماں باپ، البتہ ایک کنایتن ہے لیکن اس انداز سے امام کا پیش کرنا، یہ رتبہ ہے شہداء کربلا. جو حسین پہ قربان ہو جائے ان کا مقام کیا ہے. اللہ اکبر. میں جب یہ جملے سوچتا ہوں تو کیفیت بدل جاتی ہے کہ مولا آپ اس انداز سے تعارف کروا رہے ہیں شہداء کربلا کا. لیکن یہاں پہ کہتے ہیں یا مولا یا ابا عبداللہ، یا مولا ہے میرے مولا یا ابا عبداللہ. اب اس کے فوراً بعد کہتے ہیں اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ. میں نے آج ان جملوں سے متعلق کچھ مطالب پیش کرنے ہیں، اگر سننا پسند فرمائیں گے سب لوگ. اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیت بانجاسها ولم تلبسک من مدلہمات ثیابها. اب مخاطب وہ کہتے ہیں کہ مولا میں گواہی دیتا ہوں. کون کہہ رہے ہیں؟ چھٹے امام علیہ السلام. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا نور پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا. کس سے کہتے ہیں؟ سید الشہداء سے. کیا کہتے ہیں؟ میں گواہی دیتا ہوں. عزیزان گرامی گواہی مشاہدے کے بعد دی جاتی ہے. گواہی کا تعلق شہود سے ہے، مشاہدے سے ہے، تبھی تو انسان شہادت دے سکتا ہے. وہ شہادت ہی نہیں دے سکتا جس نے مشاہدہ نہ کیا ہو. پتہ نہیں میں اس بات کو پہنچا پایا ہوں یا نہیں. اگر کوئی آدمی عدالت جائے، مجھے کوئی آدمی کہے کہ آئیے ذرا جج کے سامنے آپ نے گواہی دینی ہے، میں پہنچ جاؤں، جج مجھ سے پوچھے کہ آپ
اس کی بے گناہی کی گواہی دینے کے لیے آئے ہیں. یہ بے گناہ ہے، میں کہوں جانتا نہیں ہوں لیکن گواہی دینے آیا ہوں. مجھے فوراً وہاں عدالت سے بھیج دیا جائے گا کہ نہیں آپ کی گواہی قبول نہیں ہے، کیونکہ آپ جانتے ہی نہیں ہیں. گواہی کا تعلق ہی، شہادت کا تعلق ہی مشاہدے سے ہے. جب آپ نے دیکھا نہیں تو گواہی کیسے دینے کے لیے آئے؟ نہ جرم کی گواہی دی جا سکتی ہے، نہ بے گناہی کی گواہی دی جا سکتی ہے. شہادت کا تعلق ہی مشاہدے سے ہے. اب ہم لوگ صرف یہ الفاظ دہرا رہے ہیں کیونکہ یہ الفاظ ہمارے نہیں ہیں، امام صادق علیہ السلام کے ہیں. اب امام صادق علیہ السلام نے ان الفاظ کے ساتھ اپنے جد کو کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا نور پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا. لم تنجسک الجاہلیت بانجاسہا، اور جاہلیت کی نجاست نے آپ کو چھوا تک نہیں ہے. وَلَمْ تُلْبِسْكَ مِن مُطْلَحِمَّاتِ ثِيَابِهَا، اور کبھی بھی اس نے اپنا لباس آپ کو نہیں پہنایا. توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، اگر میں یہ الفاظ پیش کر سکوں. امام فرماتے ہیں جاہلیت کے رجس نے آپ کو چھوا بھی نہیں ہے. جاہلیت اب یہ زمانہ جاہلیت یا کفر کہہ لیجئے. عزیزان گرامی، دو چیزوں کی یہاں پہ امام نے گواہی دی ہے. ممبر کے احترام میں جتنا ہو سکتا ہے اس کو واضح الفاظ میں بھی پیش کروں گا، لیکن بند الفاظ کے ساتھ بھی ممبر کے احترام میں. امام یہاں دو چیزوں کی گواہی دے رہے ہیں پاک صلبوں سے پاک رحموں میں. یعنی امام یہ فرما رہے ہیں کہ جہاں تک آپ کا شجرہ آدم تک جاتا ہے سب حلال زادے ہیں، سب شجرے پاک شجرے، اور دوسرے سب کے سب با ایمان ہیں. کبھی جاہلیت کی، کفر کی. اسلام سے پہلے کے زمانے کو جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا. امام فرماتے ہیں جاہلیت نے یعنی کفر نے آپ کے اجداد کو کبھی چھوا بھی نہیں ہے. لم تنجسک الجاہلیت بانجاسہا، اگر میں پہنچا پاؤں اس بات، لم تنجسک الجاہلیت بانجاسہا. آئیں ذرا آیت تطہیر کو ذرا غور سے سنیے گا. میں اس جملے کے بعد انشاءاللہ تمام بزرگوں سے دعا کا انشاءاللہ طلبگار ہوں. سب انشاءاللہ تعالیٰ اس سے جملہ انشاءاللہ اس کے بعد سب میرے لیے دعا کریں گے. آئیں ذرا ایک مطلب پیش کروں گا، میرا وعدہ ہے، اگر سنا ہوگا تو مجھے سے سنا ہوگا، کچھ مطلب پیش کرنا چاہ رہا ہوں. آیت تطہیر سب کے ذہنوں میں ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اے اہل بیت، اللہ کا تو بس یہ ارادہ ہے کہ رجس کو آپ سے دور رکھے. غور کیجئے گا، کچھ لوگ پہنچ گئے کہ اللہ کا بس یہ ارادہ ہے کہ رجس کو آپ سے دور رکھے. رجس کو، اب میں لفظ رجس کا ترجمہ نہیں کر رہا. اللہ نے کہا اللہ کا بس یہ ارادہ ہے کہ اے اہل بیت، اللہ رجس کو آپ سے دور رکھے. یہ نہیں کہا اللہ نے کہ اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ کو رجس سے دور رکھے. نہیں پہنچ سکے، نہیں پہنچا پایا، نہیں میں بات کو واضح کر سکا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے اہل بیت میں آپ کو رجس سے دور رکھوں گا. اگر معاذ اللہ یہ کہتا ہے نا کہ میں آپ کو رجس سے دور رکھوں گا تو مفہوم یہ نکلتا اہل بیت جانے کی کوشش کریں گے لیکن اللہ دور رکھے گا. لیکن نہیں، یہ نہیں کہا. اللہ کہتا ہے کہ میں رجس کو آپ سے دور رکھوں گا، یعنی رجس آنے کی کوشش کرے گا، میں دور رکھوں گا. تو اب جو اہل بیت کے پاس نہ آئے، جو اہل بیت کے پاس نہ آئے وہ رجس ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے میں رجس کو دور رکھوں گا. جسے اللہ نے دور رکھا اسے لانے کی ضرورت نہیں ہے. غور فرمائیں. غور فرما رہے ہیں جانے کی راہ میں. اب یہاں اللہ نے فرمایا کہ میں ہر طرح کے رجس کو آپ سے دور رکھوں گا. اگر تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے میں اور اس کو تھوڑی سی گہرائی پیش کروں آپ کے سامنے، کیونکہ لفظ رجس کا میں نے ترجمہ پیش نہیں کیا. امام فرماتے ہیں ہم پروردگارہ، امام جب سید الشہداء کی زیارت پڑھ رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کے نور کو پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا. جاہلیت کی رجس نے آپ کو چھوا بھی نہیں ہے. اب میں رجس کا ترجمہ نہیں پیش کر رہا. اللہ نے قرآن کے اندر 10 آیات پیش کی ہیں جن میں لفظ رجس آیا. آئیں ذرا میں 1-2 آیات پیش کر دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ رجس ہے کیا جسے اللہ نے اہل بیت سے دور رکھا ہے. اللہ نے ہر طرح کا رجس اہل بیت سے دور رکھا ہے. آئیں ذرا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. بے شک کہ جوا، شراب، ازلام، انصاب رجس ہیں، شیطان کے کام ہیں.
تو اب جوا شراب ازلام انصاب رجس ہیں، جوا شراب ازلام انصاب رجس ہیں، اللہ کہتا ہے میں نے رجس کو دور رکھا ہے۔ اب اگر کوئی ان چیزوں میں سے کسی چیز کی اہل بیت کی طرف نسبت دے تو سمجھ لیں کہ اللہ نے قرآن میں ان چیزوں کا رجس بتایا ہے اور ہر طرح کا رجس اہل بیت سے دور رکھا ہے، تو سمجھ لیں جس نے نسبت دی ہے اسے یا رجس سمجھ میں نہیں آیا یا وہ خود ہی رجس ہے۔ اگر پہنچ گئے ہوں گے انشاءاللہ سب جگہ پہ مفہوم۔ تو عزیزان گرامی، اب یہ چار چیزیں یہاں اللہ نے پیش کی، آئیے ذرا ایک آیت اور پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے قرآن کے اندر فَاجْتَنِبُوا رِجْسًا مِّنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بت پرستی کے رجس سے اجتناب کرو، قول زور سے، زور گوئی سے اجتناب کرو، زبردستی بات کے منوانے سے اجتناب کرو، یہ دونوں چیزیں رجس ہیں۔ بت پرستی رجس ہے، زور گوئی رجس ہے، بت پرستی رجس ہے، قرآن کی آیت ہے یہ۔ عزیزان گرامی، ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ سارے صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم سوائے ایک علی بن ابی طالب کے، وہ ہیں کرم اللہ وجہہ، وہ کہتے ہیں اللہ نے ان کے چہرے پہ کرم کیا۔ کیا کرم کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ کرم کیا ہے کہ اسلام کے اعلان رسالت سے پہلے، اعلان رسالت سے پہلے بھی کبھی علی کی پیشانی بتوں کے سامنے نہیں جھکی۔ یہ اللہ نے علی کے چہرے پہ کرم کیا، کبھی ان کی پیشانی بتوں کے سامنے نہیں جھکی، تو معلوم ہو گیا نا کہ اللہ نے ہر طرح کا رزق دور رکھا ہے۔ تو اب باقی لوگوں میں دیکھتے چلے جائیے، مردوں میں، مستورات میں، سب میں دیکھتے چلے جائیے، جہاں جہاں اختلاف ہو یہ اہل بیت میں ہے یا نہیں ہے، دیکھ لیں اگر اس اعلان رسالت سے پہلے مشرک تھے، بت پرست تھے، تو اہل بیت میں نہیں ہے۔ اگر بات واضح ہو گئی ہو، جو مشرک رہا ہوگا، بت پرست رہا ہوگا، وہ اہل بیت میں نہیں، کیونکہ اللہ نے مفہوم بتا دیا ہے کہ ہم نے ہر طرح کا رزق اہل بیت سے دور رکھا ہے۔ تو امیر المؤمنین مثال ہے کہ سب مانتے ہیں، سارے مسلمان مانتے ہیں کہ حتیٰ پیغمبر علیہ السلام کے اعلان رسالت سے پہلے بھی کبھی علی کی پیشانی بتوں کے سامنے نہیں جھکی۔ عزیزان گرامی، بس یہی اہل بیت ہیں کہ جو ہر طرح کے رجس سے پاک ہے۔ اگر بات واضح ہو گئی ہو تو عزیزان گرامی، جو ہر طرح کے رجس سے دور ہے، اللہ نے جس کو رجس کو جن سے دور رکھا ہے وہی اہل بیت ہے۔ اور اب چھٹے امام علیہ السلام کے اس جملے کو میں واضح دوبارہ کروں گا کہ امام فرماتے ہیں کہ آپ کا نور پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا، کہ وہ نور بے انتہا پاک تھا، جناب آدم سے چلتا رہا۔ توجہ ہے مجمع کی؟ میں تھوڑا سا اگر اس کو اور گزارش دوں گا تو آپ لوگ سنیں گے انشاءاللہ۔ وہ نور چلتا رہا، پاک نور تھا۔ اب عزیزان گرامی، جو سب سے مقدس اور محترم اور پاکیزہ بیویاں تھیں، اللہ ان کا انتخاب کرتا رہا اجداد رسول خدا کے شجرے میں رکھنے کے لیے۔ جو بیویاں سب سے پاک تھیں، جو سب سے پاکیزہ بیویاں تھیں، اگر جناب سارہ جو ایک نبی کی بیٹی ہیں، نبی کی زوجہ ہیں، جناب ابراہیم کی زوجہ، نبی کی بہن ہیں، نبی کی ماں ہیں، لیکن اللہ اگر دیکھتا کہ نہیں ہاجرہ کا مقام سارہ سے زیادہ ہے، تو اللہ فوراً کہتا کہ ابراہیم آپ کی اولاد نہیں ہوگی جب تک کہ ہاجرہ سے شادی نہ ہو، کیونکہ اللہ سب سے پاکیزہ بیویوں کا انتخاب کرتا ہے۔ جو سب سے پاکیزہ، سب سے بلند کردار ہوں، جو سب سے اشرف ہوں، جو سب سے افضل ہوں، ان کا انتخاب ہوگا۔ عزیزان گرامی، آئیے ذرا میں چند جملے اور پیش کر دوں۔ تو اب اگر عرب میں کوئی خاتون نہ ہو تو اللہ شہربانوں کو ایران سے لائے گا، اور اگر ایران میں نہ ہو، عرب میں نہ ہو، تو جناب سبیکہ خاتون مراکش سے آئیں گی، اور جناب نرجس خاتون روم سے آئیں گی۔ جو سب سے پاکیزہ بیوی ہوگی اللہ اس کا انتخاب کرے گا۔ کیوں؟ توجہ چاہوں گا اس جملے کے اوپر۔ عزیزان گرامی، امام فرماتے ہیں کہ تم عام چیز لے کے آتے ہو تو ایک عام ظرف میں لے آتے ہو، ایک بیگ عام ہوتا ہے، لیکن جب سونا، چاندی، جواہرات، ہیرے رکھنا چاہتے ہو تو اس کے لیے مخمل کا ایک جعبہ لیتے ہو جس پہ سونے کی تاریں ہوتی ہیں، کہ بہت قیمتی ظرف کا انتخاب کرتے ہو، کہ اللہ نے وہ نور رکھنا تھا جو اجداد پیغمبر کا نور تھا، کہ کیونکہ پیغمبر کے اجداد کا نور تھا، کہ جو سب سے اشرف و افضل مستورات تھی اللہ نے ان کا انتخاب کیا، جو سب سے با کردار تھی، جو سب سے پاکیزہ بیویاں تھیں۔ اگر بات واضح ہو گئی ہو، آئیں ذرا میں آخری جملے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، معصوم کے الفاظ یہ ہیں، اور کتاب کا نام ہے الہدایہ فی الخلافۃ والولایہ، وہاں سے پیش کر رہا ہوں، عطا الخمینی کتاب ہے،
کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نور تھا جس کے لیے ائمہ نے کہا ہے کہ پاک صلب سے پاک رحمہ میں چلتا رہا، کہ جناب آدم سے جو نور چلا تھا وہ 13 معصوموں کا نور تھا. غور سے سنیے گا اس بات کو، جملے کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا. کہ وہ 13 معصومین کا نور تھا، اور جناب عبد المطلب کے پاس جب پہنچا وہ نور تو 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. نور نبوت جناب عبداللہ کے پاس چلا گیا، نور امامت جناب ابو طالب کے پاس چلا گیا. کہ ایک نور ابھی یہاں نہیں آیا تھا، اس نور کو اس دنیا میں لانے کے لیے پیغمبر کو معراج پہ جانا پڑا. کب معراج مقدمہ ہے ولادت جناب سیدہ کا. عزیزان گرامی تصور کیجئے کہ جناب سیدہ کون ہے. اب میں ایک روک کے جملے کو کہوں گا. اب اگر کوئی جناب سیدہ کی والدہ گرامی جناب خدیجہ سے متعلق کوئی جسارت کرے کہ کہے کہ نہیں بیوہ تھیں اور 3 مرتبہ طلاق ہوئی تھی، تو سمجھ لیجئے کہ یہ بنو امیہ کا قلم بول رہا ہے، یہ عداوت اہل بیت کا قلم بول رہا ہے. جب ائمہ علیہ السلام کی مائیں سب سے پاکیزہ بیویاں تھیں، جس بیوی نے جناب فاطمہ کی ماں بننا ہو، اب سوچئے کہ اس کا مقام کیا ہوگا. امام فرماتے ہیں کہ کوئی اتنی جرت نہیں کرتا تھا کہ جناب خدیجہ کا رشتہ بھیج دے. ملکۃ العرب نہیں تھی بلکہ اتنی بی بلند کردار تھی کہ کوئی رشتہ نہیں بھیجتا تھا. اور خود جناب خدیجہ نے جب جناب ختمی مرتبت کا نام سنا، کہا کہ کوئی عرب کے اندر محمد نام سے موجود ہے، صادق و امین ہے، تو کہا کہ ہمیں جو خواب میں بشارت دی گئی ہے کہ نبی آخر الزمان. اب دیکھیں میں جتنا ہو سکتا ہے ادب کے ساتھ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمیں بشارت مسلسل دی گئی ہے کہ جو نبی آخر الزمان ہوں گے، کہ یہ صفات ان کی صفات ہیں. میں ایک مرتبہ دیکھنا چاہتی ہوں. نفیسہ ذرا جاؤ جا کے میری طرف سے دعوت دو. پیغمبر السلام کو دعوت دی گئی اور اس کے بعد جب دیکھ لیا مال تجارت بھیجا تو فوراً کا نفیسہ جاؤ جا کے جناب ختمی مرتبت سے رشتے کا ذکر کر دو. ختمی مرتبت کے پاس آئیں جناب نفیسہ خاتون، کہا کہ میرے چچا سے بات کرنا، جناب ابو طالب سے اس امر میں بات کرو. جناب ابو طالب کی بارگاہ میں آئیں، کہا کہ میں آپ کے سامنے رشتہ لے کے آئی ہوں. جناب خدیجہ الکبریٰ کہا نہیں میں اپنے بھتیجے سے پوچھوں گا، کہ میں ان سے پوچھ چکی ہوں. عزیزان گرامی جو اتنے پاک ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں، تردید نہیں. کہا کہ پہلے ان سے پوچھا جا چکا ہے، اب آپ سے پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. کہا کہ ٹھیک ہے، اگر میرے بھتیجے نے کہہ دیا تو میں ایک مرتبہ پوچھوں گا، وہ اگر منظور کر لے تو رشتہ منظور ہے. میں نے یہ ساری تمہید بادی ایک جملے کے لیے. جناب خدیجہ نے خود رشتہ بھیجا، جبکہ اسلام میں مستحب ہے کہ مرد کی طرف سے رشتہ جائے. خاتون رشتہ بھیج سکتی ہے لیکن مرد کے لیے مستحب ہے. کیوں جناب خدیجہ نے رشتہ بھیجا؟ کیوں؟ تاکہ کوئی گستاخ کبھی پیغمبر السلام کے لیے یہ نہ لکھے کہ دولت دیکھ کے رشتہ بھیج دیا تھا. کبھی کوئی گستاخ پیغمبر السلام کا یہ نہ لکھ دے کہ دولت کو دیکھ کے رشتہ بھیجا تھا. وہ بی بی جس کے لیے کوئی رشتہ بھیجنے کی جرت نہیں کرتا تھا، اس بی بی نے کہا اب رشتہ ہم بھیجیں گے کیونکہ احترام رسالت معاب ملحوظ خاطر ہے. احترام ختمی مرتبت ملحوظ خاطر ہے، اس لیے رشتہ بھیجا جائے گا. عزیزان گرامی اب یہاں پہ روک کے 2 جملے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جناب ابو طالب سے جناب ختمی مرتبت نے مشورہ کیا. جناب ابو طالب سے مشورہ کر رہے ہیں کہ رشتہ آیا ہے، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ کہا کہ بھتیجے یہ بی بی صرف دولت کے ساتھ ساتھ بہت ہی پاک دامن ہے، صرف دولت مند نہیں ہے، بہت پاک دامن ہے، شجرہ بھی اچھا ہے، ان کی نسل ہماری نسل سے ملتی ہے، 4 پشتوں میں ان کا ہمارا شجرہ ایک ہے. اب یہ جناب ابو طالب سے پوچھنا کیوں ضروری تھا؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو بغیر وحی کے کلام نہ کرتے ہو. وہ اپنے چچا ابو طالب سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ مورخین سے لکھوا رہے ہیں کہ میں اپنے چچا کو وہ رتبہ دیتا ہوں کہ اپنے اہم ترین معاملات میں ان سے مشورہ کرتا ہوں. اہم ترین معاملات کے اندر. اب آئیں یہاں پہ روک کے جملے کو پیش کر رہا ہوں کہ وہ افراد جو جناب ابو طالب سے متعلق گستاخی کرتے ہیں. عزیزان گرامی پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جو کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے، جتنے بال اس کے ہاتھوں کے نیچے آئیں گے اتنے گناہان کبیرہ صغیرہ معاف ہو جائیں گے. کافل الیتیم کا ہاتھین معی فی الجنہ. ذہن میں رکھیے گا پاک شجروں کو پیش کر رہا ہوں، جناب سید الشہداء کے پاک شجرے کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. پیغمبر فرماتے ہیں کافل الیتیم کا ہاتھین معی فی الجنہ، یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کا پالنے والا. کفالت کافل، کافر نہیں، کافل.
کفالت کرنے والا، یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کا پالنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ میں رہتی ہیں. پہنچ گئے بہت سے لوگ. جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ میں رہتی ہیں ویسے یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں جائے گا. ایک عام یتیم کا پالنے والا، ایک عام یتیم کو پالنے والا پیغمبر کے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ میں رہتی ہیں. اور جس نے کائنات کے سب سے عظیم یتیم محمد مصطفیٰ کو پالا ہو، اس ابو طالب کے متعلق کیا خیال ہے؟ عزیزان گرامی، یہ جناب ختمی مرتبت اس انداز سے پیش کر رہے ہیں. یہ جہاں پہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، بات پہنچ گئی ہے عزیزان گرامی. تو جناب امام ششم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں، اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیت بانجاسہا، کہ آپ کا شجرہ بہت ہی پاک و پاکیزہ ہے، آپ کے اجداد سب، آپ کا حسب نسب. عزیزان گرامی، امام فرماتے ہیں جو قرآن کے اندر آیت آئی ہے نا کہ جس میں شجرہ طیبہ کہا گیا ہے، کہ یہ شجرہ طیبہ ہم آل محمد ہیں، ہم شجرہ طیبہ ہیں. کہا لیکن مولا اس کے فوراً بعد شجرہ خبیثہ کا ذکر کیا گیا ہے، اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. اور شجرہ خبیثہ جو ہے وہ زمین کے اوپر اگتا ہے، اس کی جڑیں نہیں ہوتی اور اس کو بھی قرار نہیں ملتا. امام نے کہا یہ ہمارے جو دشمن ہیں بنو امیہ ہیں، کہ یہ ان کے لیے ہے، کہا کہ ان کا شجرہ. اور ائمہ علیہ السلام نے کبھی بھی پوری نسل پہ کسی کے لعنت نہیں کی، صرف فرد پہ لعنت کی ہے، سوائے چند نسلوں کے. اگر پہنچ گئے ہوں، کچھ ایسے شجرے ہیں کہ امام نے پورے شجرے پہ کہا کہ ان کے ہاں شاذ و نادر ایک آدھا کوئی ایسا ہوگا جو ہماری طرف آ جائے، ان کی پوری نسل ہم سے بغض و عناد رکھے گی جب جب موقع ملتا رہے گا. کہ مولا یہ صرف آج کا نہیں، آخر الزمان میں دوبارہ آئیں گے اور ہمارے ماننے والوں کے کلیجے چاک کر لیا کریں گے، دل نکال لیا کریں گے، اپنی اسی دادی کی طرح جس نے جناب ختمی مرتبت کے چچا کا کلیجہ نکال لیا تھا. کہ یہ وہی عداوت باقی رہے گی. تو اب اس زیارت میں امام نے کہا کہ اے حسین ابن علی، آپ کے اس پاک شجرے پہ سلام ہو. اور ہم گواہی دیتے ہیں، امام کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا نور پاک صلبوں سے پاک رحم میں منتقل ہوتا رہا. عزیزان گرامی، شجرے کا پاک ہونا ائمہ علیہ السلام نے بتایا شرط ہے اہل بیت کے ماننے کے لیے. عزیزان گرامی، آج میں بہت سوچ رہا تھا کہ مصائب مختلف میں آپ کے سامنے پیش کرتا رہا ہوں، مجھ سے کچھ درخواست بھی اگر سن لیں گے تھوڑا بہت میں پیش کروں. کچھ فضائل بھی ایک بی بی کے کہ جن کا نام جناب ام کلثوم ہے، جو چھوٹی بیٹی ہیں جناب امیر کی، جناب سیدہ کی، اور ان کے بھی مصائب میں آج پیش کرنا چاہتا ہوں اگر تھوڑا سا میرے ساتھ توجہ رکھیں گے. جناب عبداللہ وقت گزر گیا، شاید کسی اور اس میں دوبارہ ذکر کروں. میں فضائل بھی پیش کروں گا، 2 جملے صرف سن لیجیے. اب مصائب کا وقت ہو چکا، میں جانتا ہوں، میں مجالس کوشش کرتا ہوں ہر روز گھنٹے، لیکن بڑھ جاتا ہے. آج کوشش کروں گا مصائب مختصر رکھوں، لیکن اگر تھوڑا سا میرے ساتھ چلیں گے کہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار اور اون ابن جعفر طیار حضرت علی کے یعنی حضرت علی سمیت 4 بھائی ہیں، طالب، عقیل، جعفر اور امیر المومنین، اور سب میں 10 سال کا فرق. حضرت علی سے عین بڑے جناب جعفر طیار ہیں، مشہور جناب عقیل، لیکن جناب عقیل جناب جعفر طیار سے بڑے ہیں. جناب جعفر طیار کے دونوں بیٹے عبداللہ ابن جعفر طیار اور اون ابن جعفر طیار، ان دونوں کی شادیاں ہوئیں جناب امیر کی دونوں بیٹیوں سے، جناب زینب سے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کی، اور جناب ام کلثوم کی جناب اون سے. اور پہلے 700 سال میں کسی بھی اسلامی مورخ نے یا محدث نے، ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کسی بھی محدث نے، نہ کسی حدیث نویس نے اور نہ ہی مورخ نے، تاریخ لکھنے والے نے جناب ام کلثوم کی نسبت دی ہے کسی اور سے. اب بات اگر پہنچ گئی ہو تو کسی نے بھی ثانی سے دوسرے سے کبھی نسبت نہیں دی. پہلے 700 سال میں کسی نے نسبت نہیں دی، نہ کسی محدث نے نہ کسی مورخ نے. یہ بعد میں جب دلیلیں لوگ جمع کرنے لگے کہ کسی طریقے سے ثابت کیا جائے کہ نہیں تعلقات اچھے تھے، تو پھر لوگوں نے گھڑا اور کہا کہ نہیں، کہ وہ علی کے داماد ہیں اس لیے تم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے. تو عزیزان گرامی، کسی نے نہیں لکھا پہلے 600-700 سال کے اندر، تو دونوں کے لیے نسبت تھی دونوں بھائیوں سے. تو عزیزان گرامی، اب جناب ام کلثوم جب بیوہ ہو گئی ہیں
تو اس کے بعد واپس آ گئی ہیں جناب امیر علیہ السلام کے گھر میں، لیکن کافی عرصے بعد، اور جناب ام کلثوم کے بے انتہا فضائل بھی ہیں، بے انتہا مصائب بھی ہیں۔ کچھ بیویوں سے متعلق مسلم ہے، 3 بیویاں، 3 طبقے ہیں جن سے متعلق پتہ ہے کہ یہ کربلا نہیں گئیں، کچھ کے متعلق مسلم ہے یہ کربلا میں گئی ہیں، کربلا میں تھیں، اور کچھ کے متعلق اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کربلا میں تھیں، کچھ کہتے ہیں کربلا میں نہیں تھیں۔ جناب ام سلمہ، جناب ام البنین سے متعلق اتفاق ہے سب علماء کا کہ یہ کربلا نہیں گئی، یہ مدینہ ہی میں تھی۔ اور جناب زینب، جناب ام کلثوم، جناب رقیہ، جناب رباب، جناب سکینہ، جناب فاطمہ کبریٰ، اور ایک پوری فہرست ہے، اب وقت نہیں کہ میں پوری فہرست پیش کروں، ایک طویل فہرست ہے۔ جناب خدیجہ، جناب امیر علیہ السلام کی اکثر بیٹیاں اور اکثر بیٹے، سوائے جناب محمد حنفیہ کے، باقی سب بیٹے بیٹیاں کربلا میں آئے ہیں۔ جناب امیر المومنین کے سارے بیٹے بیٹیاں، سب کے سب جناب محمد حنفیہ کو خود امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میں آپ کو اپنا وصی بنا کے چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ مدینے کو دیکھیں گے، وہ بھی آنا چاہتے تھے۔ اور جناب عبداللہ بن جعفر طیار بہت بیمار تھے، 75 برس کے تھے اس وقت، اور اس زمانے میں یہ کافی سن مانا جاتا تھا ان کی، معمر تھے، تو بہرحال وہ نہیں آئے، لیکن انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو جناب زینب کے ساتھ بھیجا، بلکہ پیچھے سے آئے اور راستے میں کہا کہ مولا میرے دونوں بیٹوں کو لے جائیں، اور جناب زینب کو وصیت کی کہ اگر جنگ کی نوبت آئے تو ہمارے بیٹوں کو اہل بیت میں سب سے پہلے بھیجنا، کہ جناب عبداللہ بن جعفر طیار نے وصیت کی۔ جناب ام کلثوم سے متعلق جتنے مسائل ملتی ہیں، اگر میں آج کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ روایات کے الفاظ ہیں کہ جب 19ویں کی شب جناب امیر علیہ السلام جناب ام کلثوم کے مہمان تھے، جناب ام کلثوم کے مہمان تھے، اور کہا کہ بابا آج رات میری طرف آپ افطار کر لیجئے گا۔ مولا ہی کے گھر میں رہتی تھی، لیکن اپنے حجرے میں انہوں نے دعوت کی۔ امیر المؤمنین کو اپنی بیٹیوں سے بے انتہا محبت تھی، بے انتہا، یعنی مولا اپنی بیٹیوں سے بے انتہا اظہار محبت کرتے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، علماء نے یہ لکھا کہ دوسرے ائمہ کی نسبت مولا نے شاید اس لیے بھی زیادہ اظہار کیا ہو کیونکہ مولا جانتے تھے میری بیٹیوں کو اسیر بنایا جائے، اگر میں بات پہنچا پایا، کیونکہ کسی بھی امام کی بیٹیاں اس طرح سے اسیر نہیں ہوئی جس طرح سے مولا کی بیٹیاں، اور ساری بیٹیوں کو اسیر بنایا گیا۔ اگر میں پیش کر پاؤں، چلیں میں جملے مسائب پہ آ گیا ہوں، سب سے درخواست کروں گا کہ اگر ان جملوں کا ادراک کر سکیں، احساس کر سکیں آج ذرا، تو جناب ام کلثوم 19ویں کی شب کو بی بی نے مولا کی دعوت کی، کہ مولا بابا آج میرے پاس افطار کیجیے گا۔ جب جناب امیر علیہ السلام گئے تو کہا بیٹی آپ جانتی ہیں میں نے آج تک کبھی 2 سے زیادہ چیزیں استعمال نہیں کی، آپ نے روٹی بھی رکھی ہے، نمک بھی رکھا اور دودھ بھی رکھا ہے، ایک چیز اٹھا لیجیے، میں صرف 2 چیزوں سے افطار کرتا ہوں۔ تو بی بی نے چاہا کہ سرکہ یا نمک تھا، کچھ لوگوں نے سرکہ لکھا، کہ بی بی نے چاہا کہ میں سرکہ اٹھا لوں، بابا خشک روٹی لیتے ہیں تو کم از کم دودھ کا استعمال کر لیں۔ تو مولا نے کہا نہیں بیٹی آپ دودھ کو اٹھا لیں، میں سرکے سے خشک روٹی کھا لوں گا۔ تو بی بی بہت رونے لگی، کہا بابا آپ کبھی بھی افطار پہ بھی کبھی کھانا اچھی طرح سے نہیں کھاتے، بابا آپ مجھے بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ کمزور ہو گئے، بابا تھوڑا سا کھانا کھا لیجئے۔ اب بیٹیوں کو کتنی محبت ہوتی ہے، اور اگر علی جیسا باپ ہو تو جناب ام کلثوم بہت زیادہ تڑپنے لگی، کہا بابا کچھ تھوڑا سا کھانا لے لیجیے گا۔ نہیں بیٹی، پروردگار کو بہت خوشی ہوتی ہے جب اس کا بندہ خالی پیٹ اس کی بارگاہ میں آتا ہے۔ اب جناب ام کلثوم اور زیادہ رونے لگی، کہا بابا کیا بات ہے، آج آپ کا پورا مزاج بدلا ہوا ہے، آج آپ کا مزاج کچھ بالکل بدلا ہوا ہے۔ مولا نے آواز دی اپنے بیٹوں کو، کہا میرے بیٹوں، میرے شیروں، آپ سب کے سب آج کوفے کے دروازے پہ حفاظت کے لیے چلے جائیں، مراقبت کے لیے، مرابط آپ ہیں آج۔ کہا بابا آج ہماری باری نہیں ہے، کہا لیکن آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں چلے جائیں۔ کیوں؟ مولا جانتے ہیں کہ جب میرے بیٹے موجود ہوں گے تو کسی کی ضربت کی ہمت نہیں ہوگی میرے پہ ضربت چلائے۔ تو ایک مرتبہ جناب ام کلثوم کہتی ہیں جب آپ میں چھوڑنے کے لیے بابا کو صحن میں آئی نا، مولا کا اگر آپ نے گھر دیکھا ہو، اس کی تصویریں بہرحال موجود ہے، ابھی بھی بیت الشرف مولا کے جو گھر ہے ابھی تک موجود ہے مسجد کوفہ کے قبلے کی طرف، تو ایک صحن ہے اس کا۔ تو کہا کہ جیسے ہی بابا صحن میں آئے تو سارے پرندوں نے بابا کا راستہ روک لیا، جو مرغابیاں تھیں گھر کے اندر وہ سب کے سب راستہ روک کے کھڑی ہو گئیں اور بلند آواز سے کچھ آوازیں نکالنے لگی، مولا کی ابا کو پکڑ لیا۔ کہا بابا کبھی آج تک پرندوں نے آپ کا راستہ اس طرح سے نہیں روکا۔ تو اس وقت جناب امیر علیہ السلام نے کہا انہن نواحی، یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہے،
یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہیں، جانتی ہیں اب میں چل کے نہیں آؤں گا۔ اب جناب ام کلثوم رونے لگیں۔ کہا بابا کیا بات ہے آپ بتا دیجئے۔ تو ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ بیٹی آپ چلی جائیے، یہ اللہ کی ملاقات کی رات ہے۔ جب ایک مرتبہ ضربت کی آواز چلی نا اور جناب جبرائیل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا تو جناب زینب سے جناب ام کلثوم نے، یا جناب ام کلثوم نے جناب زینب سے کہا، مولا نے خود جا کے اذان دی تھی نا محراب میں، مولا نے خود اس دن 19ویں کی صبح مولا نے خود اذان دی تھی، روایت کے الفاظ ہے مولا نے خود اذان، جیسی اذان دینا شروع کی نا تو ایک بیٹی نے دوسری سے کہا ہمارے بابا کی آواز میں کتنا درد ہے، اتنا درد ہے بابا کی آواز میں کہ اذان سنتے ہوئے رونا آ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، جب جناب ام کلثوم کوفے پہنچی نا تو پہلی آواز جناب زینب نے دی امام سجاد علیہ السلام کو، کہا بیٹا سجاد ذرا شمر سے کہو کہ ہمیں کوفے نہ لے جائے، میں اس شہر کی کبھی شہزادی بن کے آئی تھی۔ تو شمر نے کہا کہ اے زینب اب آپ ہماری قیدی ہیں، آپ کو جانا ہوگا۔ تو پھر ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا پھر ہمیں چادریں دے دے تاکہ ہم اپنے چہروں کو چھپا لیں، کہا کہ نہیں آپ بغیر چادروں کے جائیں گی۔ اب چاروں طرف سے پتھر آنے لگے، جب پتھر آ رہے تھے نا تو جناب زینب چل رہی تھی، اس وقت جناب ام کلثوم نے آواز دی، کہا بابا 19ویں کو آپ میرے مہمان تھے، بابا آج میں آپ کی مہمان ہوں، بابا آج میں آپ کی مہمان ہوں، بابا ذرا آ کے دیکھیے آپ کی بیٹی کتنی مظلوم بن کے آئی ہے۔ بابا آج 12 یا 13 محرم تھی نا، 12 یا 13 محرم کو بی بی پہنچی ہیں، کہا بابا ذرا آ کے دیکھیے میرے پاؤں کتنے زخمی ہیں، بابا میرے پاؤں میں بہت کانٹے ہیں۔ ایک مرتبہ جب سارے چاروں طرف سے پتھر آ رہے تھے نا تو اچانک ایک طرف سے آواز آئی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ پہ سلام ہو۔ جناب زینب نے فوراً جناب امام سجاد سے پوچھا بیٹا سجاد یہ کس نے سلام کیا؟ کہا پھوپھی اماں کوفے کے دروازے پہ دیکھے، جیسے دروازے پہ دیکھا نا تو ایک سر لٹکا ہوا تھا، ساری بیویاں سر جھکا کے گزر گئیں، جناب رقیہ رک گئیں۔ جناب رقیہ نے سر اٹھا کے ایک سوال کیا کہ مسلم جو آپ پہ بیتی میں نے دیکھ لیا، جو مجھ پہ گزری وہ آپ کو معلوم ہے، مسلم بس مجھے اتنا بتا دیں میرے 2 یتیم بیٹے کہاں؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ بس ایک مرتبہ یہ ساری بیویاں چلیں، جیسے ہی مسجد کوفہ میں لے جا کے بٹھایا گیا نا تو وہاں پہ ساری بیویاں بیٹھی تھیں، جناب زینب نے خطبہ دیا تھا، ایک مرتبہ جناب ام کلثوم مخاطب ہو گئیں، کہا کہ اے لوگو، وہاں پہ جناب ام کلثوم کا بھی خطبہ، کہا اے لوگو تمہیں یاد نہیں میرے بابا یہاں خطبہ دیا کرتے تھے، اے لوگو ہم علی کی بیٹیاں ہیں، اے لوگو ہم رسول خدا کی محمد مصطفیٰ کی نواسی ہیں۔ اب جناب ام کلثوم نے سارے مجمع کو مخاطب کیا، سب رونے لگے، جب سب رونے لگے نا تو جناب ام کلثوم نے ایک مرتبہ کہا رو تو رہے ہو پھر بھی ہمارا تماشا دیکھ رہے ہو، جب ہمیں تازیانے مارے جاتے ہیں تو تم روکتے کیوں نہیں ہو؟ بس بھئی وہاں پہ جملے کہے جناب ام کلثوم نے، ایک مرتبہ بیویوں کو وہاں سے اٹھایا گیا، لے جایا گیا۔ اب سنیں گے جملے، روایت کے الفاظ ہے شب عاشور بھی جناب ام کلثوم ایک جملہ کہہ رہی تھی، جب امام حسین ہر خیمے کے باہر سے گزر رہے تھے نا، بیویوں کے خیموں کے باہر سے جا رہے تھے تو ایک بیوی کی آواز آ رہی تھی، اے میرے شیرو، اے اون و محمد، کل جب جنگ ہوگی تو اپنے نانا کی دادا کی شجاعت کا نمونہ دکھانا، اے اون و محمد۔ ایک بیوی کہہ رہی تھی علی اصغر تم چل کے نہیں جا سکو گے بیٹا، باقی سب شہداء چل کے جائیں گے، بیٹا ماں کی آبرو رکھ لینا۔ اچانک جناب سید الشہداء نے ایک بیوی کے الفاظ سنے، وہ بار بار کہہ رہی تھی پروردگارہ تو نے مجھے اولاد نہیں دی، پروردگارہ ہر بیوی اپنے بیٹے کو بھیجے گی، پروردگارہ میں کسی کو بھیج نہیں پاؤں گی، پروردگارہ کل میری نمائندگی کون کرے گا؟ سید الشہداء کے جب کانوں میں یہ بات آئی نا تو مولا برداشت نہیں کر سکے، خیمے میں جانا ہی چاہتے تھے، اچانک دیکھا جناب عباس آ گئے۔ جناب عباس نے کہا بی بی آپ کی طرف سے میں قربانی پیش کروں گا، بی بی کل میں آپ کی طرف سے شہادت پیش کروں گا، اے بی بی میں آپ کی طرف سے قربانی پیش کروں گا۔ کہا جناب ام البنین کی طرف سے کون ہوگا؟ کہا میرے تینوں بھائی میری ماں کی طرف سے جائیں گے، جعفر، عبداللہ، عثمان، تینوں میری ماں ام البنین کی طرف سے ہوں گے، لیکن بی بی آپ کی نمائندگی میدان کربلا میں کروں گا۔
عزیزان گرامی اب روک کے جملے کو کہوں گا، یہ شب عاشور ہے، لیکن جیسے ہی آزادی ملی، رہائی ملی، شہداء کے سر واپس آنے لگے. جب سر آ رہے تھے نا تو جب ایک ننھا سا سر آیا جناب رباب نے لے لیا. ایک سر آیا جو بڑا حسین سر تھا، جناب لیلا نے کہا لاؤ یہ سر مجھے دے دو. سر کو لینے کے بعد ایک جملہ کہا کہ علی اکبر تیرے بغیر ماں کا جینا بڑا مشکل ہے. راوی کہتا ہے، اگر میں ادھر دیکھ سکے، راوی کہتا ہے اتنے میں ایک سر آیا، اسے نیزے سے نہیں اتارا گیا تھا، اسے تھیلے سے نکالا گیا تھا. پوچھا کیا بات ہے، اسے نیزے پہ بلند کیوں نہیں کیا گیا؟ کہ اس میں اتنے گرز لگے تھے، یہ نیزے پہ بلند نہیں ہو سکتا تھا. کہ یہ کس کا سر ہے؟ کہ یہ عباس ابن علی کا. ایک روایت اور پیش کر دوں، دو روایات ہے نا کہ کیوں نیزے پہ بلند نہیں ہوتا تھا. کہ دوسری روایت یہ ہے جب بھی جناب عباس کے سر کو لاتے تھے نیزے پہ بلند کرنے کے لیے، سر نیزے پہ نہیں چڑھتا تھا. شمر نے پوچھا قیدی پوچھو اپنے چچا سے یہ سر نیزے پہ کیوں نہیں چڑھتا؟ امام سجاد نے کہا چچا بتائیے کیوں آپ کا سر نیزے پہ بلند نہیں ہوتا؟ کہ سجاد آپ کی دادی زہرا نے مجھے پردے بچانے کے لیے مانگا تھا. جب بھی میرا سر نیزے پہ جاتا ہے مجھے بیویوں کے سر نظر آتے ہیں. سجاد میرا سر بلند نہیں ہوگا، میرے سر کو چھپا دو، میرے سر کو چھپا دو. بس بھائی میں نہیں پیش کر سکتا کیسے جناب عباس کا سر گیا. اگر میں آخری جملے پیش کروں، جیسی جناب عباس کا سر لائے نا کہ اس سر کی کون ہے وارثہ؟ جناب ام کلثوم آگے بڑھی کہ لاؤ میرے بھیا عباس کا سر مجھے دے دو. جیسے ہی بی بی نے سر لیا کہ بھیا آپ کے بعد ہمیں تازیانے مارے گئے، بھیا نیزوں سے ہماری چادریں لوٹی گئی. ادرکم اللہ، میں تمام کر دیتا، بس میں تمام کر دیتا، لیکن یہاں جناب ام کلثوم کے مصائب ختم نہیں ہوتے. میں آخری جملے پیش کروں. ایک مرتبہ یہ بیویاں چلی یہاں سے کربلا پہنچی، کربلا سے مدینے پہنچی. جیسے مدینے پہنچی نا تو جناب ام کلثوم نے ایک مرثیہ کہا، بڑا مشہور و معروف مرثیہ ہے. کیا کہا؟ مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اے ہمارے نانا کے مدینہ اب ہمیں قبول نہ کرنا، اب ہمیں موت دے دے، ہم نہیں آنا چاہتے. پوچھا کیوں نہیں جانا چاہتی بی بی ہم مدینے میں؟ کہا جب ہم مدینے سے گئے تھے ہمارے بھائی ہمارے ساتھ تھے، سب بیویوں کی گودوں میں بچے تھے، ساری بیویاں اجڑ کے آئی ہیں، کوئی بھائی ساتھ نہیں، کسی کا سہاگ نہیں، کسی کی گود میں بچہ نہیں. ادرکم اللہ، آخری جملہ سن لیجئے. بس بھئی ایک مرتبہ بیویاں روضہ رسول پہ گئیں، پھر ماں کی قبر پہ گئی، ماں کی قبر سے ایک مرتبہ بھائی کے گھر پہ گئی. آخری جملے کو پیش کر رہا ہوں. جیسے ہی بھائی کے گھر پہنچی، ایک 9 برس کی بچی ہاتھ میں 2 عصا لے کے کھڑی تھی. اس بچی نے پوچھا پھوپھی اماں میری ماں ایک بچہ لے کے گئی تھی، وہ بچہ کہاں گیا؟ جناب رباب سے پوچھا. بی بی نے آنکھیں بند کر کے کربلا کا رخ کیا کہ اصغر بتا میں کیا جواب دوں؟ جناب ام کلثوم نے رو کے کہا کہ کسی بی بی سے یہ نہ پوچھنا اس کا کون کون کربلا میں رہ گیا. ہر ماں کی گود اجڑ گئی، ہر بہن کا بھائی مارا گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بس بھئی ہاتھوں کو بلند کیجئے گا. میں مختصر سی دعا پیش کروں گا. آخری مجلس میں جناب سکینہ بنت الحسین کے مصائب کو پیش کروں گا. یہاں پہ روک کے میں صرف بی بی کا ایک واسطہ دینا چاہتا ہوں. ہاتھوں کو بلند کیجئے گا. آئیں بھئی ذرا ایک مرتبہ ذرا شام چلیں میرے ساتھ. زندان میں قبر بنی تھی، ایک ننھی سی قبر ہے جس سے ماں لپٹ کے بہت روئی تھی. تاریخ میں 3 ایسی ہستیاں ہیں جو جب غسل دے رہے تھے نا تو غسل دیتے دیتے رک گئے اور غسل چھوڑ کے رونے لگے.
3 ہستیاں میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر برداشت کر سکیں، بہت سے لوگ برداشت نہیں کر سکیں گے، مجھے معاف کر دیجیے گا، میں پیش کی معذرت کر رہا ہوں آپ سے، اب مجھ سے پڑھا بھی نہیں جا رہا ہے۔ پہلا جو غسل، معصوم کو صرف معصوم غسل دے سکتا ہے۔ جناب سیدہ کو جناب امیر غسل دے رہے ہیں، رات کا وقت ہے، تاریکی ہے۔ ایک مرتبہ امیر نے آواز دی کہ زہرا اپنا ہاتھ ہٹا لیجئے، بس ایک مرتبہ کہا نا ہاتھ ہٹا لیجئے۔ ہاتھ کا ہٹنا تھا، میرے مولا نے اپنی پیشانی دیوار پہ رکھی اور بڑی بلند آواز سے رونے لگے۔ جناب اسما نے، جناب فضہ نے کہا کہ یا علی، ہم نے کبھی مردوں کو ایسے روتے نہیں دیکھا، یا علی کبھی شیر خدا بھی رویا کرتا ہے، شیر خدا اس بلند آواز سے روئے؟ تو جناب فضہ سے کہا، جناب امیر نے کہا فضہ زہرا نے مجھ سے چھپایا، زہرا کروٹ نہیں لے پاتی تھی، میں پوچھا کرتا تھا بتاتی نہیں تھی کہ پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ یہ پہلے غسل دینے والے جو غسل روک کے رونے لگے۔ دوسرے کون ہیں جو غسل دیتے دیتے رونے لگے؟ امام محمد باقر۔ معصوم کا غسل ہمارے غسل جیسا نہیں ہوتا، وہ پاک و پاکیزہ ہے۔ امام سجاد کو جب پانی ڈال رہے تھے نا امام محمد باقر، تو پانی ڈالتے ڈالتے آپ نے جب کروٹ دی نا اپنے بابا کو، تو پشت پہ نشان نظر آئے۔ امام باقر نے جب نشان دیکھے، غسل روک دیا، بلند آواز سے رونے لگے۔ کسی نے پوچھا مولا کیا بات ہے، ابھی تو آپ غسل دے رہے تھے، یہ ظرف آپ زمین پہ کیوں رکھ دیا؟ کہ آج تک میرے بابا کی پشت پہ نشان باقی تھے، میرے بابا کی کمر پہ نشان باقی تھے۔ امام باقر رک گئے۔ اب میں تیسری بی بی کا واسطہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ننھی سی بچی ہے، ام المصائب غسل دے رہی ہے۔ ایک مرتبہ غسل دیتے دیتے بی بی رک گئیں، آ کے سوال کیا، بیٹا سجاد میں سکینہ کا کرتا اتار دوں یا کرتے سمیت ہی غسل دے دوں؟ امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں کرتا نہ اتاریے گا، میری بہن کے زخم بہت زیادہ ہے، میری بہن کے زخموں سے خون جاری ہو جائے گا، انہی زخموں کے ساتھ اسی کرتے میں۔ بس بھئی جناب زینب نے جانے کیا دیکھا، جناب زینب غسل کو چھوڑ کے رونے لگی۔ ام المصائب برداشت نہیں کر سکی۔ مجھے نہیں معلوم وہ کانوں کے زخموں کو دیکھا تھا یا تماچے کے نشانوں کو دیکھا تھا۔ بس بھئی ذرا ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔ پروردگارہ واسع مظلوموں کا ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارہ ہمارے گنہگار آنکھوں کو ہمارے مولا آقا کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارہ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ مؤمنین کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جتنے بھی مومن مومنات بے اولاد سب کو اولاد عنایت فرما۔ مقروضوں کے قرض ادا فرما۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ جو ہاتھ بلند نے کسی کو رد نہ فرما، سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ پروردگارہ اس ماں کا واسطہ جو کسی بیٹی کو یاد کرتی رہتی تھی، پروردگارہ کسی بھی ماں باپ کو اولاد کا غم نہ دے، کسی کو اولاد کی آزمائش میں مبتلا نہ کر۔ پروردگارہ ہمارے جوانوں کی جوانیوں کو سلامت رکھ، مستورات کے پردے کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جتنے بھی افراد نے التماس سے دعا کی سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ پروردگارہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجل عنایت فرما۔ پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ نجف و کربلا کی، کاظمین کی، سمرہ کی، بلد کی، شام کے تمام روضوں کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارہ یہاں پہ جتنے بھی افراد موجود ہیں سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ ان مجالس کے منتظمین اور جہاں جہاں مجالس کے لوگ انتظام کر رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ مرحوم سید امیر حسین ابن سید عابد حسین کی پروردگارہ مغفرت فرما۔ ان کے لیے سورہ فاتحہ کی بھی درخواست کی گئی، نماز وحشت کی درخواست کی گئی ہے۔ پروردگارہ سیدہ خالدہ نسرین کی صحت کے لیے درخواست کی گئی ہے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے اسیران کربلا کا، بیویوں کے پاؤں کے زخموں کا واسطہ، جتنے بھی لوگوں نے ہم سے التماس سے دعا کی ہے مریضوں کے لیے، سب کو شفاء کاملہ عاجل عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔